مجلس جو بنا ہوا ہے قرآن یاسین کا تلاوت کا، تو بس میں شارٹ کٹ الفاظ میں بیان کروں گا آپ کو کہ ہم الحمدللہ ہر مسلمان نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں. ہم کمزور ہیں مطالبے کو ہمارے بہت سے بڑے، لیکن ایک اہم مطالبہ ہم ہر رکعت میں کرتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں راہ راست دکھا دے. راہ راست جو راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے وہ راستہ ہمیں بتا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمیں جواب دے دیا، اور وہ جواب کیا ہے یہ اهدنا الصراط المستقیم. یہ سورہ فاتحہ کی آیات ہے، قرآن کی پہلی سورت ہے جو ہمارے پاس مکتوب ہے، جو کتاب کی شکل میں قرآن ہے. اس کی پہلی سورت میں یہ آیات مبارکہ ہے. دوسری سورت جب سورہ بقرہ شروع ہے تو اس کے دوسرے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راستہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے اس مسجد سے نکلنا ہے، یہ سامنے دروازہ ادھر سے جائے آپ کو جا کے ہاتھ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اهدنا الصراط المستقیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جو الماری میں پڑا ہے، حافظ صاحب نے سنایا، یہی کتاب اٹھا لو، اپنے سینے کے ساتھ تھام لو اور پھر اس کو کھولو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس کے اوامر پر بھی عمل کرو، نواہی پر بھی عمل کرو. انبیاء کے قصص کو بھی پڑھو اور ان اقوام کے قصص کو بھی پڑھو جو بغاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا ہے. اور ان لوگوں کے قصص بھی پڑھو جیسے کہ اس نظم میں شان صحابہ میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ایسے لوگ گزرے ہیں اسی دھرتی کے اوپر جنہوں نے اس کتاب کو عملی طور پر اپنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زندگیوں کے اندر ہی ان کو اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ ریٹن دے بھیجا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. اے نبی کے صحابہ، میں تم سے راضی ہوں